کیا آپ نے کبھی درس نظامی کا نام سنا ہے؟ جنوبی ایشیا کے دینی، علمی اور تعلیمی میدان میں یہ نام ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ پچھلے 350 سالوں سے یہ اسلامی تعلیم کا سنہری معیار رہا ہے۔ جس کسی نے بھی دینی علوم کے عروج تک پہنچ کر دستار فضیلت حاصل کی، اس نے کسی نہ کسی طرح اس نصاب سے فیض پایا۔ لیکن آخر درس نظامی ہے کیا؟ اس کا اصل مقصد ایک جامع اور ہماگیر نصاب فراہم کرنا ہے جو عربی اور علوم اسلامیہ کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کی دیرپائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ نصاب 350 سال گزرنے کے باوجود یا تو اصل صورت میں یا چند تبدیلیوں کے ساتھ ہزاروں مدارس اور اسلامی اداروں میں دینی تعلیم کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ صرف سوچیں ان بے شمار عظیم علماء اور فاضل حضرات کے بارے میں جنہوں نے اپنے علم سے دنیا کو منور کیا۔ ان کا سفر یہاں سے شروع ہوا، درس نظامی کی حکمت سے فیض یاب ہو کر۔ سادہ الفاظ میں درس نظامی ایک منفرد طریقہ تدریس ہے۔ شروع سے ہی طالب علم کو متعدد بنیادی کتب پڑھائی جاتی ہیں جنہیں ہر اہم مضمون میں مہارت پیدا کرنے کے لیے چنا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی اہم کتابیں نصاب کے بانی کے شاگردوں نے تصنیف کی تھیں، چاہے وہ بانی کے حیات جاوید میں ہوں یا اس کے بعد۔ اس نظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جب طالب علم اسے مکمل کرتا ہے تو وہ مختلف علوم کی پیچیدہ کتب کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ عربی زبان پر ایسی مہارت دیتا ہے کہ اس کی نزاکتیں فطری لگنے لگتی ہیں اور اسے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہتی۔ اب یہ بات عام طور پر جانی جاتی ہے کہ درس نظامی کا نام استاد العلماء علامہ ملا نظام الدین محمد فرنگی محلی کے نام سے منسوب ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہانی ایک نسل پہلے ان کے والد ملا قطب الدین شہید سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے بیٹے ملا نظام الدین نے اس شاندار طریقہ کار کو اپنایا اور اس میں اضافہ کیا۔ انہوں نے عام طور پر ہر مضمون میں 2 کتابیں پڑھائیں، حالانکہ بعض ذہین طلبہ کے لیے ایک کتاب ہی کافی ہوتی تھی۔ آج جس نصاب کو ہم درس نظامی کہتے ہیں وہ ملا نظام الدین کی منتخب کردہ کتابوں اور فنون پر مشتمل ہے۔ جب ملا نظام الدین نے فرنگی محل میں تدریس شروع کی تو طلبہ 5 یا 6 سال میں مکمل نصاب مکمل کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوسط طالب علم 16 یا 18 سال کی عمر میں فضیلت کا حامل بن سکتا تھا۔ سوچیں اتنی کم عمر میں اس سطح کی مہارت حاصل کرنا۔ اس علمی ورثے کے پیچھے خاندان کی کہانی ایک طرف علمیہ اور دوسری طرف متاثر کن ہے۔ ملا نظام الدین سہالوی کے والد ملا قطب الدین شہید بے مثال عالم تھے۔ ان کے علمی کمال نے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو بھی متاثر کیا۔ ایک دن سہالی میں تعلیم دیتے ہوئے ان پر شرپسندوں نے حملہ کر دیا اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ یہ ایک نہایت افسوسناک واقعہ تھا۔ اس علمیے کے بعد خاندان کو سہالی چھوڑنا پڑا۔ ان کے علمی مرتبے اور نقصان کی وجہ سے بادشاہ نے لکھنؤ کے مضافات میں ایک خالی حویلی ان کے نام کر دی۔ اس حویلی کو حویلی فرنگی یا بعد میں فرنگی محل کے نام سے جانا گیا۔ ملا نظام الدین اس وقت صرف 14 سال کے تھے جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں پہنچے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ ایک ایسا منبع بنے گی جہاں سے نسل در نسل اسلامی مبلغ اور علماء پیدا ہوں گے جو اپنے علم کو دنیا بھر میں پھیلائیں گے۔ ملا نظام الدین نے بنیادی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ حویلی پہنچنے کے بعد انہوں نے وقت کے ممتاز علماء سے اعلیٰ درسی کتب پڑھی۔ جب انہوں نے علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت حاصل کر لی تو انہوں نے باطنی تعلیم بھی حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا ولی کامل سید عبدالرزاق بانسوی سے بیعت کی اور منازل سلوک طے کرتے ہوئے روحانی اختیارات یعنی خلافت حاصل کی۔ بیرونی اور باطنی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ملا نظام الدین نے باقی زندگی فرنگی محل میں گزاری۔ انہوں نے تدریس، تصنیف، تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے کام کیے۔ یہاں انہوں نے رسمی طور پر اپنا نصاب نافذ کیا۔ درس نظامی کو بے پناہ قبولیت حاصل ہوئی۔
اور ان کے شاگرد پورے ہندوستان میں پھیل گئے اپنے علم کو منتقل کرتے ہوئے۔ ان کے ذریعے اور ان کے شاگردوں کے ذریعے فرنگی محل کا علمی اثر تقریباً پورے جنوبی ایشیا میں پہنچا۔ اس ایک ادارے سے ہزاروں مدرس، علماء، محققین، مصنفین، مبلغین اور مصلحین وجود میں آئے، جنہوں نے اپنی علمی خدمات کے ذریعے شاندار میراث چھوڑی۔ آج بھی پاکستان اور بھارت کے علماء اپنے علم کی زنجیر کو ان سے جوڑنا ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہ تاریخی نصاب واقعی کیا شامل کرتا تھا؟ ملا نظام الدین نے تقریباً 11 مختلف علوم کی کتب اپنے نصاب میں شامل کیں۔ چونکہ قرآن اور حدیث تمام دینی علوم کی بنیاد ہیں، اس لیے عربی زبان کا عمیق مطالعہ لازمی تھا۔ اس وقت فارسی سرکاری اور عدالتی زبان تھی اور فقہ حنفی ملک کے قانون کے طور پر رائج تھا، اس لیے یہ بھی نصاب میں شامل تھا۔ لیکن یہی نہیں رکا، نصاب میں فلسفہ، منطق، علم کلام اور حتیٰ کہ ریاضی بھی شامل تھے۔ یہ واقعی ایک جامع پروگرام تھا جو اس دور کی دینی اور معاشرتی ضروریات کے عین مطابق تھا۔ مجموعی طور پر اصل نصاب 11 مضامین پر مشتمل 43 کتابوں پر مشتمل تھا۔ چلے تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ معقولات کے لیے 20 کتابیں مختص تھیں، 8 منطق میں، 3 فلسفہ میں، 4 علم کلام میں اور 5 ریاضی میں۔ لسانی علوم کے لیے 14 کتابیں تھیں، جن میں صرف علم الصرف، نحو اور بلاغت شامل تھے، اور آخر میں علوم عالیہ کی 9 کتابیں تھیں، جن میں فقہ کی 2، اصول فقہ کی 4، تفسیر کی 2 اور حدیث کی 1 کتاب شامل تھی۔ یقیناً مختلف ادوار اور علاقوں میں نصاب اور کتب میں کچھ فرق رہا ہے۔ آج ادارے جیسے جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہیں، ان مضامین کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں تاکہ روایت زندہ رہے اور جدید ضروریات کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ یہ علم و فضل کا یہ آفتاب ملا نظام الدین 9 جمادی الاولیٰ 1161 ہجری کو رحلت کر گئے، جو کہ 8 مئی 1748 عیسوی کے مطابق ہے۔ ان کی پوری زندگی کا کام ایک ایسی میراث پیدا کرنا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو تعلیم اور تحریک دی۔ اللہ تعالیٰ درس نظامی کے بانی اور اس کے فروغ دینے والے عظیم علماء کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بے مثال کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔